الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، آج کل ایک ویڈیو بہت گشت کر رہا ہے جس میں اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ معنی یہ ہے خواتین اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو سونے چاندی کے زیورات بنواتی ہیں، چاہے وہ وزن میں نصاب تک پہنچ گئے ہوں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اور اس سلسلے میں بعض اہل علم کے فتاوے وغیرہ سنائے بتائے دکھائے جا رہے ہیں، جبکہ سونے اور چاندی کے زیورات پر بھی زکوٰۃ دینی چاہیے جب وہ نصاب کو پہنچ جائیں۔ شریعت نے جب سونے اور چاندی پر زکوٰۃ فرض کی ہے اور سونے چاندی کے زیور بھی سونا چاندی ہیں، ان کو کسی نص قطعی نے زکوٰۃ سے مستثنی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیورات پر زکوٰۃ نہ دینے پر بڑی وعید بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے دو موٹے موٹے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اتعطین زکاۃ ھذا؟ قالت لا۔ قال ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من نار؟ کیا تم ان کی زکوٰۃ بھی دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ اس عورت نے یہ بات سنتے ہی کنگن اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیے اور کہا، میں نے یہ دونوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں دے دیے۔ صحیح نسائی کی 2324 نمبر کی حدیث ہے، اور اسی طرح صحیح ابی داؤد 1563 میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور ہاتھ میں چاندی کی چوڑیاں دیکھی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں چاندی کی چوڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اور پوچھا عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا، یہ زیور میں نے آپ کے خاطر حصول زینت کے لیے بنائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتؤدین زکاتہن؟ قلت لا او ما شاء اللہ۔ قال حسبک من النار۔ کیا ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا نہیں، یا ما شاء اللہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آگ کی سزا تجھے یہی کافی ہے۔ صحیح ابو داؤد کی 1565 نمبر کی حدیث ہے، اسی طرح دار قطنی میں بھی آئی ہے۔ امام حاکم نے بھی اس حدیث کو مستدرک میں بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اور یہ ضروری ہے۔ اگر زیورات اتنے ہیں کہ نصاب کو پہنچ گئے ہیں سونے کے یا چاندی کے، تو اس پر زکوٰۃ دینی ضروری ہے۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن مسعود، سعید بن مسیب، عطا، سعید بن جبیر، عبداللہ بن شداد، اسی طریقے سے بہت سے اہل علم کے فتاوے اس پر موجود ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے، اور امام شافعی سے بھی ایک قول اسی طرح مروی ہے۔ اس کے برعکس امام مالک، اسحاق بن راہوی، شعبی وغیرہ کا موقف ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں، اور ان کا استدلال قیاس اور بعض آثار صحابہ رضی اللہ عنہم سے ہے، لیکن صحیح اور راجح مسلک پہلا ہے کہ زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے، اور صحیح و صریح احادیث اس کی تائید کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات حجت نہیں، یہ ہے مسئلہ۔ لہذا یسنو میں جن علماء کرام کے فتاوے سنائے جا رہے ہیں، الحمدللہ فاضل علماء ہیں، ان کی گفتگو، ان کی باتیں سراخوں پر، لیکن جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں آ جائیں، وہاں پر پھر کسی کا قول اور کسی کا قیاس یا کسی کا فتویٰ نہیں چلتا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جو باتیں صحیح اور درست ہیں ان پر عمل کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں کوتاہی سے محفوظ رکھے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔